نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 26 رمضان المبارک 1435 ہجری 25 جولائی 2014 اور جمعۃ الوداع کا دن ہے. ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے سورۃ الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ و تشریح. سورۃ الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور تشریح. سورۃ الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور تشریح. بھائیو، سورۃ الملک کے ترجمے اور تشریح کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس کی فضیلت اور انٹروڈکشن یعنی تعارف کے اعتبار سے میں کل 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، سورۃ الملک کل 30 آیات پر مشتمل ایک مکی سورت ہے. پوائنٹ نمبر 2، سورۃ الملک اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریشنز یعنی مقدس خطبات میں سے ایک اہم ترین اور جامع ترین خطبہ ہے، اور قرآن پاک میں اس کا نمبر ہے 67 اور یہ پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، سورۃ الملک گنتی کی ان چند سورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جس کی اسپیشل فضیلت، مخصوص فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے. چند گنتی کی صورتیں ہیں جن کی فضیلت آئی ہے پڑھنے کی، ان میں سے ایک سورۃ الملک ہے. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں 2891، سنن نبی داؤد میں 1400، سنن ابن ماجہ میں 3786 اور مشکات میں اس کا نمبر 2153 ہے. یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی صحت پہ امام حاکم کے ساتھ موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے، اپنے حامل کے لیے شفاعت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. الحمدللہ. اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے گی انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4، جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2890، اور یہ مشہور حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے. امام ترمذی نے بھی خود اس پر جرح کی، امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ جرح کی کہ ایک صحابی نے کسی جگہ پر خیمہ لگایا
ان کو معلوم نہیں تھا اس کے نیچے ایک قبر تھی، اس قبر میں سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الملک مانعہ ہے، یعنی عذاب سے منع کرنے والی، روکنے والی، اور منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے۔ لیکن اس حدیث میں یحییٰ بن عمر بن مالک، یہ ضعیف راوی ہیں، امام بہقی نے بھی ان پر جرح کی ہے، لیکن اس حدیث کے سپورٹ میں ایک موقوف حدیث موجود ہے، اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، اس کتاب کا نام ہے اثبات عذاب القبر، یعنی عذاب قبر پہ دلائل پہ انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، انہی احادیث میں سے صحیح سند کے ساتھ حدیث موقوف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 128 نمبر، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی قبر میں، اس کے قبر کے سرحانے آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس حامل کو جو سورۃ الملک پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ سورت نجات دینے والی اور اللہ کے اذن سے بخشش اللہ تعالیٰ کی دلوانے والی سورت ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، اور وہ ہے بھائیو سورۃ الملک کی تلاوت کے معمول کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2892 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث میں لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے طرق ہیں تمام میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے، اور شیخ البانی کو بھی اس معاملے میں غلطی لگی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، لیکن ان کے شاگردوں نے پھر ان پہ گرفت کی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹلی کوئی بات ایسی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوں۔ البتہ ایک روایت تابعی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3453، اور مشکات میں اس کا نمبر 2176 ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مشکات کی تحکیم کے دوران اسی حدیث کے فٹ نوٹ پہ پوری بحث بھی کی ہے عربی میں اس روایت کی صحت کے حوالے سے، کہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ مشہور تابعی خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ المتوفى 103 ہجری، وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ 21ویں پارے کے اندر ہے، اس کی بھی 30 آیات ہیں، اور سورۃ الملک کی بھی 30 آیات ہیں، اور یہ وہ رات کو سونے سے پہلے ڈیلی پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی حتیٰ کہ اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھنا یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے، اور اس پہ فضیلت بھی موجود ہے، اور اس کی روٹین بنانی چاہیے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ 1992 کی بات ہے، جب میں ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت 14.5 سال تقریباً میری عمر تھی، تو مجھے پہلی دفعہ جب سورۃ الملک کی فضیلت پتہ چلی تو میں نے الحمدللہ اسے پڑھنا شروع کیا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں میں یہ زبانی یاد ہوگی، اور اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ اسے روٹین میں پڑھا جائے۔ اتنی فضائل ہم سن چکے اس حوالے سے، تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے، چاہے مغرب کے بعد چاہے عشاء کے بعد، اس سورت کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ سورۃ الملک، سورت نمبر 67، پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت، اور اس میں ایک آسانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1745 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے رات کے وظائف چھوٹ جائیں، اگلے دن وہ ظہر سے پہلے اگر ان وظائف کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا کر دے گا۔ تو اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جاتا ہے، فجر کے بعد پڑھ لے، اگلے دن ظہر سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے، اپنی روٹین میں اسے رکھے، تاکہ قبر میں جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سورت ہمارا استقبال کرے،
بلکہ ان موقوف روایتوں میں جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں اور خالد بن معدان سے بھی ہیں، سنن دارمی میں بھی اور باقی کتابوں میں، المستدرک للحاکم میں، اسی طریقے سے طبرانی میں بھی اور سنن بہیقی کے اندر بھی، کہ یہ صورت باقاعدہ پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا تو اس شخص کو بخش دے، اگر تو نے اس شخص کو نہیں بخشنا جو مجھے پڑھا کرتا تھا تو مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات تو نہیں بدلتے لیکن ہم تجھے تو قرآن سے نہیں نکالتے لیکن اس شخص کو جو حامل تھا اس صورت کا اسے بخش دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس صورت کو، سورۃ الملک کو، پارہ نمبر 29 کی پہلی صورت کو شامل کریں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میں ترجمہ اور تشریح بھی بیان کروں گا تاکہ یہ پڑھتے ہوئے اس کا فہم بھی ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور اس کی روحانیت محسوس ہو۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الملک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بادشاہی اس کی ہے۔ دنیا میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کہیں نقص ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ الدہر میں آیا۔ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو ہمیں مان لو چاہے ہمارا انکار کرو، لیکن انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا برابر انجام نہیں ہوگا۔ ماننے والوں کو اور اپنے رب کی فرما برداری کرنے والوں کو اس کی رحمت کا مقام جنت ملے گا، اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے دوزخ مقدر ہوگی۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت پہ بات کی جائے تو 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ جو سسٹم نظام بنایا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو اور جنوں کو آزمایا جائے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے۔ سورہ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 56 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری، چاہے وہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو۔ ما اريد منهم من رزق، میں جنوں اور انسانوں سے یہ تو نہیں مانگتا کہ وہ مجھے رزق دیں۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالی ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اور ان کو زندگی اور موت میں آزمانا، واحد مقصد یہ ہے کہ یہ جانچا جائے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہی اللہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو تہ برتہ بنایا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق میں کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے، کوئی غیر معتدل پن نہیں پاؤ گے رحمان کی بنائی ہوئی تخلیق میں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور،
بس اپنی نگاہ ذرا اٹھا کر دیکھو، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو. کرتین ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی ناکام، اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی. تمہیں اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو ڈسکس کرتے ہوئے نیشنل جیوگرافک پہ یا ڈسکوری چینل پہ یا اینیمل پلانٹ پہ کبھی یہ ڈسکس نہیں کرے گا کہ اس مخلوق میں یہ عیب ہے. ہمیشہ وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ خوبیاں ہیں، اچھا اس میں یہ چیز اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ کر سکے. ہمیشہ خوبیاں ڈسکس ہوتی ہیں، اور پھر انہی خوبیوں کو انسان کاپی کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات کرتے ہیں. مثلا یہ ایک ڈریگن فلائی جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، وہ 4 پنکھ پر ہوتے ہیں جس کے تیزی کے ساتھ ہلاتا ہے وہ، اور آپس میں ان کی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے. اسی کو کاپی کر کے امریکہ نے یہ شنوک ہیلی کاپٹرز بنائے ہیں، جن کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بھی پر ہوتے ہیں اور پیچھے بھی اپوزٹ سائڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. بڑا بیلنسڈ ہیلی کاپٹر ہے ان کا. یہ افغانستان میں بھی انہوں نے استعمال کیے شنوک. اب وہ سارا اسی طریقے سے تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ہے ان کو کاپی کیا جاتا ہے، بس خاص حد تک ہی کیا جا سکتا ہے. اب اسی ڈریگن فلائی کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہیں، اور بال پوائنٹ کے ایک نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے. اور دنیا میں اربوں خربوں ڈریگن فلائیز موجود ہیں، ایک ڈریگن فلائی کا کوئی ماڈل نہیں بنا سکتا. ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں اور دوسری میں 25,000، 50,000 آنکھیں وہ اتنے سے ایک کیڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، اور وہ انڈے میں سے نکلتا ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ خود بخود نکل رہا ہے تو ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا ڈریگن فلائی کا ہم دیتے ہیں، اس میں سے اس کو توڑ کے دیتے ہیں، اس لیس دار مادے سے ایک ڈریگن فلائی تو بڑی دور کی بات اس کا پر بنا کے کو بتا دیں. انڈا بنانے کو نہیں کہہ رہے، تو ساری مخلوقات عاجز آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی. ایسی پرفیکٹ ہم نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. اب اس میں گفتگو کروں تو بہت ٹائم چاہیے، البتہ اس میں میرا 1.25 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے. ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ 1.25 گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، خوبصورت بنایا چراغوں کے ذریعے، یعنی ستاروں کے ذریعے، اور ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا. انہی میں سے وہ میزائل داغے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جو بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اب اس کی فزیکل ریزن تو یہی نظر آتی ہے بظاہر کہ ان ستاروں سے وہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، لیکن یہ کون ڈیسیژن کرتا ہے کہ کس وقت یہ پتھر گرایا جائے گا؟ یہاں پہ پھر سائنس خاموش ہو جاتی ہے. سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس زمین کی ڈسٹرب ہوتی ہیں، لیکن ان پلیٹس کو کون ڈسٹرب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، کس وقت پہ کرتا ہے، اس سے سائنس ڈیل ہی نہیں کرتی. سائنس کا یہ ٹاپک نہیں ہے. سائنس صرف فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ یہ ہوتا ہے. ہر چیز کے پیچھے واحد ریزن ہے اور وہ ہے کریٹر، اس کو پیدا کرنے والا، اس کی مرضی کار فرما ہے. تو ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا شیاطین پر مزائل داغنے کا، میٹرائٹس شہاب ثاقب کا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان سرکش شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کریں گے ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کے لیے. اب یہ کفر بھی پنجابی میں اور اردو میں آ کے اس کا معنی کچھ اور بن گیا. کفر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے کو. غیر مسلم کو صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کفر کرنے والا ہے، مسلمان بھی کفر کرنے والا ہو سکتا ہے. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کفران نعمت کی ناشکری کرنا. کفر کہتے ہیں انکار کو. جو شخص اپنے عمل سے بھی انکار کر دے، اب وہ عقیدے میں بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا عمل کافروں والا ہے.
مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے. اسی لیے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اب نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے, اس کا عمل تو کافروں والا ہے. ہو مسلمانوں نماز نہ پڑھے, وہ تو ہم صرف لحاظ کر کے اسے مسلمان ہی گردانتے ہیں, کافر نہیں کہتے کہ ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کرتا ہے جب کبھی نماز پڑھتا ہے, کلمہ ہمارا پڑھتا ہے, ادروائز اس کا عمل تو کافروں والا ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں, قرآن پاک میں یا حدیث میں جب کبھی بھی کفار کے بارے میں آیات آئیں تو اس میں امپلائڈ ہے کہ عملی کافر بھی اور اعتقادی کافر بھی. اعتقادی تو ہم سب کو پتا ہے, لیکن عملی کافر ہمیں نہیں پتا کہ ہم مسلمان ہیں اور عملاً کفر کیے جائیں, ہم کہتے ہیں جی یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر کافر کو اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے کا ٹانٹ کرتا ہے تو مسلمان کو نہیں کرے گا, وہ تو بڑا مجرم ہے. اگر ٹریفک سگنل کا پولیس مین وہ سگنل کو توڑے گا وہ بڑا مجرم ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2621 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اس نے عمل سے تو انکار کر دیا, یا اللہ میں اگرچہ تجھے مانتا ہوں لیکن مرضی میں نے اپنی کرنی ہے, میں عقیدے میں مسلمان ہوں لیکن عملاً میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن 5 وقت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا ہی بڑا مشکل کام ہے, یہ قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑھی قبول نہیں ہے, بیوی منع کرتی ہے, ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی, یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اپنے عمل کو بھی ہمیں اسلام کے مطابق کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں, ٹوٹل پیکج ہے, پورا اسلام لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو, اب میں یہ ترجمہ اس کا کروں گا کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, وبئس المصیر, اور کیا ہی بری جگہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا, جب کبھی بھی انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کا چلانا سنیں گے, دوزخ کی چیخو پکار سنیں گے, اتنے جوش میں ہوگی, اللہ کے بہاف پہ وہ انسانوں پر غصے میں ہوگی. وَهِيَ تَفُورُ, اور وہ جوش مارتی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, قریب ہے کہ وہ غضب اور غصے سے پھٹ پڑے. ظاہر ہے جی اتنا عرصہ دوزخ پیدا تو ہو چکی ہے, جنت پیدا تو ہو چکی ہے, اور لوگ ہزاروں سال سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, تو قیامت کے دن تو پھر دوزخ آن دا بہاف آف اللہ ان مجرمین سے بدلہ تو لے گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, جب کبھی بھی کسی دوزخی گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا فرشتہ اس کا خزانچی پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے, تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے؟ کیا اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اللہ اکبر. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, دوست کی کہیں گے ہاں کیوں نہیں, اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے پیغمبر تو آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نہیں تم پہ نازل کی, یہ ڈھکوسلا ہے, اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, یہ دنیا میٹھی ہے اگلی کس نے دیکھی ہے. ہم نے کہا یہ تو سب فضول اگلوں کی کہانیاں ہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں. جس نے ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہم نے کہا تو ہی گمراہ ہے. اب یہاں بھی یہی ہوتا ہے جب کسی کو سمجھائیں وہ کہنا جی تسی اپنی قبر ہی جانا ہے, میں اپنی قبر ہی جانا ہے. اندازہ کریں اسی شخص کو اگر یہ بتائیں کہ دنیاوی طور پہ اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو کہے گا جی بڑی مہربانی جناب مجھے آپ نے بتا دیا. وہ نہیں کہیں گے جناب تسی اپنی قبر ہی جانا ہے کہ میں اپنی قبر ہی جانا ہے. آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا پہلی صف میں اسے 5000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا, تو کیا خیال ہے پہلی صف میں جگہ مل جائے گی ہمیں؟ دوسری والے کو 3000. تو جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی, ان کی رات کو آنکھ ہی نہیں لگے گی. کیوں؟ دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے. تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں, آنکھ نہیں کھلتی, او جی رزق حلال بھی عبادت ہے, ٹائم نہیں ملتا. بھئی ایک چیز کے عبادت ہونے سے دوسری عبادت کیسے ختم ہو جاتی ہے؟
تو نہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف وہ این جی اوز ہیں جو صرف حقوق العباد پہ زور دیتی ہیں، حقوق اللہ کہتی ہیں جی اللہ نے معاف کر دینا، اچھا جی تانوں نے گارنٹی دیتی کہ تسی معاف کرواؤ گے، اور دوسری طرف جو علماء کا طبقہ ہے ان کا سارا زور داڑھی پگڑی اور نمازوں پہ ہوتا ہے، حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی دراصل اللہ ہی کے حقوق ہیں. اللہ ہی نے حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اللہ ہی نے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. تو حقوق العباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی سمجھانے والا ہے تو ہم نے کہا یہ تو بس گمراہی کی باتیں ہیں، اپنی فکر کرو. تو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری درجے میں حق کو واضح کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا. اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو اس وقت یہ آیات موجود ہیں. آیت نمبر ہے 38. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اے اولاد آدم اور آدم علیہ السلام تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی غم ہوگا اور نہ اسے کوئی خوف ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، ان کا کفر کریں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی ہوں گے دوست کی، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو کتابوں کو جو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا، نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والا وہ ہدایت پر ہوگا. تو وہ آپ دیکھ لیں، آیت ہم نے سن لی کہ وہ دوزخ کا فرشتہ پوچھے گا کوئی نبی نہیں تمہارے پاس آیا تھا؟ نبی تو آئے تھے، کتابیں تو آئی تھیں، ہم نے خود نہیں مانا. اللہ اکبر. اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 133 میں اس سے بھی اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کیا. اس میں کہا کہ جب ہم نے آدم کو زمین پر اتارا تو فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر آؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ وہی الفاظ. اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا. اب اگلے الفاظ سنیں، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. تو یہ آیت مسئلہ تقدیر کو بھی حل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر اسی پر غالب ہے جو کتاب کی پیروی نہیں کرتا. جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. تو اس کا مطلب ہے بدبختی کون کماتا ہے؟ ہم خود. یہ قرآن کا فتویٰ مسئلہ تقدیر. اور لوگ آگے بڑے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب یہ بتائیں کہ جی ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا گیا تو اب تو ہم نے نماز تو پڑھنی نہیں، برائیاں تو کرنی ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس سے یہ پوچھو کہ بھائی میرے اسی شخص کا بندہ وائلٹ جو ہے وہ چھین لے اور اس میں سے پیسے ہتھیا لے اور کہ جی تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جا اب تقدیر کو رو، تو مان لے گا؟ یا اسی شخص کو کبھی پوچھیں کہ جب تجھے پیشاب آتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، بھوک لگتی ہے تو روٹی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، جب اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تقدیر پہ ڈال دیتا ہے، کبھی شیطان پہ ڈال دیتا ہے. آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کسی نے یہ بات سنی کہ شیطان فزیکلی ٹینجیبل فارم میں کسی کے سامنے ظاہر ہو اور کہ میں تمہیں آج مسیت ہی نہیں وڑن دینا؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا. یا کبھی ایسا ہو کہ اذان کی آواز آئے اور ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے؟ ایسا بھی نہیں ہوگا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو اسے مان لو چاہے انکار کرو. یہ تو من چلے گا سودا ہے، جو لے گا وہ ٹھیک، جو نہیں لے گا اپنا بیڑا غرق خود کرے گا. تو مسئلہ تقدیر کا بھی حل سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 133 میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر اخلاقی حس رکھی ہے، ہر شخص کے اندر اخلاقی حس موجود ہے. دنیا کا ہر شخص اچھائی کو اچھا اور برائی کو برا سمجھتا ہے. جھوٹ بولنا دنیا کے ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور سچ بولنا اچھا سمجھا جاتا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا. میں کہتا ہوں ایون ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. کبھی کوئی ایسی فلم نہیں بنی جس میں جھوٹے کو اور ظالم شخص کو دکھایا جائے کہ وہ جیت گیا. یہ ہمارا اندر ہمیں کہتا ہے
ہماری اخلاقی حس کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، بس اس کی وجہ سے چاہے نبیوں کی دعوت ہم تک نہ بھی پہنچے تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ سکتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے یا کسی کا مال ہتھیانا برا ہوتا ہے، کبھی نہیں۔ کسی کے پاس نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، کتابیں نہ بھی پہنچی ہوں، تب بھی ہماری اس اخلاقی حس کی وجہ سے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا اور کسی کے ساتھ بدخواہی کرنا برا ہے، عدل کرنا اچھا اور ظلم کرنا برا ہے۔ الحمدللہ، تو یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں۔ اب آئیے جناب کریٹیکل آیات، اور میں یہ کہتا ہوں یہ آیت اتنی اہم ترین آیت ہے قرآن پاک میں کہ اس آیت پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو کروں گا، اور وہ آیت ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 کہ دوزخی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو اب وہ چیخو پکار کریں گے۔ کیا چیخو پکار کریں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے کان لگا کر اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے۔ وہاں جا کے سارے مانیں گے کہ یہ عقل دی تھی، ہمیں استعمال کرنی چاہیے تھی، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تقدیر پر چھوڑ دیتے۔ کہ کان دیے تھے، ان کانوں کو استعمال کر کے حق بات کو حاصل کرنا چاہیے تھا، کوئی حق بات بتاتا تو اس کو سن لینا چاہیے تھا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے، اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پہ گاڑا فتویٰ دیں گے۔ اگلی آیت فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ان دوزخیوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پس پھٹکار ہو ان دوزخیوں پہ۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جرم اب مان لیا تو کیا مانا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں جب 10 کمانڈمنٹس آئیں، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک 17 آیات میں، ان 10 کمانڈمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9th کمانڈ یہ ارشاد فرمائی جو تورات اور انجیل میں بھی موجود تھیں اور قرآن میں بھی آئیں۔ اس میں میرا پورا لیکچر ہے 1 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 77 کے نام سے، اہل سنت پاک.com پہ۔ 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں علم نہ آ جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دوزخ میں جو پہنچ کے کہنا ہے کہ دنیا میں ہم سن لیتے اور عقل استعمال کرتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے، دنیا میں کیوں نہیں کیا ایسے؟ اور یقین کریں اس کا کلائمیکس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36، وہ سورہ بنی اسرائیل کی 36، یہ سورۃ الانعام کی 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کان لگا کر سن لیتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں جو اپنی عقل کو، کانوں اور آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، اللہ نے کہا یہ مردوں کی مانند ہے، ان کو تو قیامت والے دن ہی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، لیکن اس دن تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس دن اگر کسی کو سمجھ آ بھی گئی تو کیا فائدہ؟ یہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں جی، اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہونے کا ہمیں تو فائدہ نہیں۔ ہمیں تو تب فائدہ ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے۔ مجھے پوری زندگی یہی نہ پتہ چلے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، اور میں کہوں کہ جی جناب وہ اللہ کو پتہ ہے کس کی نماز ٹھیک ہے یا کس کی غلط ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اور دین کو محفوظ کیا قرآن و سنت کی فارم میں، اس لیے کہ تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پھٹکار ہو اب ان دوزخیوں پہ۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، بغیر دیکھے جو مانتے ہیں اپنے رب کو، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا، پہلے دوزخیوں کا ذکر اب جنتیوں کا،
کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب کو مانتے ہیں، رب کو دیکھے بغیر، ویسے رب کی نشانیاں تو بہت ہیں، ہر جگہ رب کی ہی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. کسی کو شوق ہو تو مسئلہ نمبر 59 ہے میرا، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، 1 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر اسی رمضان کے پروگرام میں آج سے 2-3 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا. اس میں میں نے بتایا عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، بس اللہ نظر نہیں آ رہا، باقی اللہ کی ہر قدرت نظر آ رہی ہے. تو بغیر دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آواز سے بات کرو یا اونچی آواز سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا بات ہے، ایسی آیت پورے قرآن میں کوئی نہیں. الا یعلم من خلق، اور بھلا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. تم ماں کے پیٹ میں جب ایک ایمبریو تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، ایک نطفے کی فارم میں تھے، اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا. جب ایمبریونک سٹیج پہ تھے اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا. اسی نے بچہ بنا کے تمہیں باہر نکالا اور تمہیں ہر طرح کی انوائرمنٹ فراہم کی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. بلی کا 1 دن کا بچہ اس ٹیبل پہ میں رکھ دوں نا تو وہ نیچے نہیں گرے گا، لیکن انسان کا 1 سال کا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھ دیں وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، نیچے گر جائے گا. اتنا لاچار انسان تھا اور اللہ نے اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کیے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. اس کو تو سب کچھ پتا ہے، اس نے تو ڈی این اے کی سٹرکچر بنائی ہے تمہاری، اس کو تو ہر چیز کوڈڈ فارم میں اسی نے تو کوڈ کی ہے، وہی تو جاننے والا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ تو بڑا باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس پہ اگر بات کی جائے بہت ٹائم چاہیے. 3 لیکچرز میں بتا دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 60 Who is Allah in the light of latest scientific facts. مسئلہ نمبر 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. اور مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ. اس میں نے یہ تمام دلائل پیش کیے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو اس قابل بنایا ہے، اس نے تمہارے لیے نرم کر دیا ہے، پس اس کے بنائے ہوئے راستوں میں چلو. اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہوتی، قوت مزاحمت نہ ہوتی، تو ہم زمین پہ چل بھی نہ سکتے، سلپ ہو جاتے. یہ زمین پر چلنے کے قابل اللہ نے ہمیں بنایا. اور اس کو اگر اور براڈر سینس میں دیکھیں تو دنیا میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے، اگر بڑھ جائے تو زمین پہ کوئی چل نہیں سکتا. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ تم اس پہ چلتے ہو، تو اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہارا پیدا کیا اس رزق میں سے کھاؤ. لیکن کیا صرف کھانا پینا موج اڑانا ہے؟ نہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ بات بھی یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی طرف جمع ہونا ہے، اٹھ کھڑے ہونا ہے مرنے کے بعد. خالی کھانا پینا موج مارنا نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے راستوں پر چلو اور اس رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ بات یاد رکھنا تمہیں اللہ کی طرف اٹھنا ہے. اللہ اکبر. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ہستی سے امن میں ہو گئے ہو، بے فکرے ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین کانپتی رہے تمہیں لے کر. اسی نے زمین کو سٹیبل بنایا ہے، اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے، وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے. اور یہی پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور سورۃ المجادلہ میں آیا تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہماری شارک سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اپنی شان کے لائق، اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے.
کیا تم اس ذات سے بے خبر ہو گئے، اس ذات سے امن میں ہو گئے، بے فکرے ہو گئے، چاہے تو تمہیں زمین میں ارتزا دے اور زمین کامتی رہے ہر وقت، تم اسے سٹیبل ہی نہیں کر سکتے۔ زلزلہ روکا جا سکتا ہے، سیلاب کو تو پھر بھی ڈیم بنا کے کسی حد تک روکا گیا، زمین کا زلزلہ کون روکے؟ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں، بے فکرے ہو گئے وہ ذات جو آسمانوں میں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1199 1199 نمبر، ایک لونڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ ہی مؤمنہ، یہ مؤمنہ ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس کے لیے مثال بیان نہیں ہو سکتی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی ہم تفصیل بیان نہیں کر سکتے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے تقریباً 1 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اسماء و صفات کے حوالے سے۔ بعض سلفی العقیدہ اہل حدیث لوگ ایک ایکسٹریم پہ ہیں اور بعض جو ہیں وہ حنفی اور دوسرے لوگ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں۔ اس میں حق راستہ درمیان کا ہے کہ کیا اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے اسماء و صفات کے حوالے سے، اس میں میں نے مسئلہ نمبر 41 میں گفتگو کی ہے۔ بہرحال أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس ہستی سے بے فکرے ہوگے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤں کی بارش کر دے، پتھروں کی بارش کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈر سنانا کیسا ہوا۔ تم پیغمبروں کو کیجول لیتے رہے، کتابوں کو کیجول لیتے رہے، اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹا، تو یہی سمجھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو پھر میرا کیسا ہوا انکار کرنا، ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے میرا انکار کیا۔ دیکھ لو قوم موسیٰ کو، فرعونیوں کو اللہ نے ڈبو دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا سوائے 78 لوگوں کے، لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، ان کی بیوی بھی ہلاک ہوئی، نبی کی بیوی ہو کر، نبی کی اولاد بھی ہلاک ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا۔ یہ ساری قومیں، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہوئی، دیکھا کیا انجام ہوا ان کا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم نے آسمان پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ان پرندوں کو کہ کیسے وہ پر پھیلاتے اور اکٹھے کرتے ہیں؟ اور یہ وہی نیوٹنس 3rd لا آف موشن، اس کے ذریعے وہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر ریئیکشن ہوتا ہے ہر ایکشن کا، اس کی وجہ سے وہ اڑتے ہیں۔ کیا تم نے ان کو پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کون ہے جو ان کو تھامے سوائے رحمان کے؟ یہ رحمان نے تھاما ہوا ہے ان پرندوں کو۔ آج سائنٹسٹ تو یہی کہیں گے کہ بھائی یہ فورس آف بوئنسی ہے، قوت اچھال ہے، جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی بھی باڈی کے اوپر جو قوت اچھال ہے وہ اس کا جو جسم کا وزن جتنا والیوم وہ ڈسپلیس کرتا ہے اس کا، پانی کا یا ہوا کا، اس کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ قوت اچھال کی وجہ سے پرندے اڑتے ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں، لیکن قوت اچھال پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ یہ اب سائنس کا کوسچن یہاں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اینڈ پہ یہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قدرت کا قانون ہے۔ وہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے، کریٹر نے، گاڈ نے، الہ نے، خدا نے، اللہ نے، وشنو نے، بھگوان نے، جو بھی نام اس کو دے لیں، وہ ایک اللہ۔ تو ان پرندوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اگر قوت اچھال ختم ہو جائے تو یہ پرندے ہوا میں اڑ تو نہ سکے، کبھی بھی نہ اڑ سکے۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے کہ جس کے لشکر اللہ کے، رحمان کے مقابلے پہ تمہاری مدد کر سکیں۔
ان الکافرون الا فی غرور، یہ انکار کرنے والے تو نہیں ہیں مگر دھوکے میں. کافر سے مراد غیر مسلم نہیں، ہر انکار کرنے والا دھوکے میں پڑا ہے، چاہے اپنے عمل سے کرے چاہے عقیدے سے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، بھلا کون ہے کہ جو تمہیں رزق دے اگر اللہ ہی اپنا رزق روک لے. بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن یہ ڈھیٹ ہے اور سرکشی اور نفرت میں بڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر رزق روک لے، اور رزق روکنا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر سورج کو ہی غائب کر دے تو ہم لوگ زمین پہ مر جائیں. دنیا میں جتنے موسم ہیں سورج کی وجہ سے. یہ پودے اپنی خوراک فوٹو سنتھسس ضیائی تالیف کے ذریعے جو بناتے ہیں سورج کی روشنی کی وجہ سے. اگر پودے ہی مر جائیں تو جانور پودوں کو نہیں کھا سکتے، ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہے، گندم پک نہیں سکتی، بھوکے مر جائیں. یہ اللہ ہی ہے جو رزق دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم رزق روک لیں، لیکن یہ اسی اللہ کا صبر ہے کہ شرک ہوتا دیکھتا ہے، اپنی نافرمانیاں ہوتی دیکھتا ہے، رزق نہیں روکتا. یہ اس کی رحمت ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور ہم نے اپنی جان پر یہ لازم، اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا. جان کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے اللہ کے لیے، اپنے نفس پہ یہ لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم کریں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی، سبقت لے جانے والی. یہ اس کی رحمت ہے کہ نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے. بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہی اپنا رزق روک لے، لیکن تم ڈھیٹ اور سرکشی اور نفرت میں بڑھ چکے ہو. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہو کیا وہ ہدایت پر ہوگا؟ ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہو وہ ہدایت پر ہوگا؟ ظاہر ہے جو صراط مستقیم پر ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا. دنیا میں بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہاں سے اب جہلم سے لاہور جانا ہے تو اب وہ الٹا چلنا شروع کر دے، اسلام آباد کی طرف منہ کر لے اور اسلام آباد پہنچ کے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو سارے لوگ کہیں گے بھائی تجھے الٹا چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، چلنے سے پہلے تجھے علم تو حاصل کرنا چاہیے تھا، راستہ اپنا اس وقت واضح کرنا چاہیے تھا. اب اپنے آپ کو ملامت نہ کرو، کسی اور کو ملامت نہ کرو، اپنی جان کو ملامت کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہدایت پر چل رہا ہے کیا وہ اور جو بے ہدایتہ شخص ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان اور آنکھیں اور عقل دی. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہی تم اللہ کا شکر کرتے ہو. اور شکر کیا ہے؟ کہ جس نے یہ اعضاء دیے، ان اعضاء سے پھر اس ذات کی نافرمانی نہ کی جائے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حلال کے لیے اٹھے، حرام کے لیے نہ اٹھے. پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالا جائے، حرام نہ ڈالا جائے. ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حلال کی طرف بڑھے، حرام کی طرف نہ بڑھیں. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حلال کلمات نکلیں، حرام نہ نکلیں. یہ شکر ہے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور بالآخر تمہیں مرنے کے بعد اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گا وہ قیامت کا دن جس کا تم وعدہ دیتے ہو، اگر سچے ہو بتاؤ قیامت کب آئے گی. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں قیامت کی تاریخ یا سن جانتا ہوں؟ ہاں نشانیاں آپ نے ضرور بتائیں، بخاری اور مسلم میں آتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ڈیٹ نہیں بتائی، تاریخ نہیں بتائی. اور نہ یہ میرا کام ہے، صرف قیامت کا ڈر سنانا میرا مقصد ہے. قل انما العلم عند اللہ. فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین. اور میں تو نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا، کہ ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کا راستہ اختیار کر لو، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ ہونے والی ہے، قیامت کے دن کی جواب دہی ہونے والی ہے. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا. اور یاد رکھو پس جب قیامت کے دن کو یہ لوگ دیکھیں گے جو بڑا کہتے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے انکار کرنے والوں کے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا تمہیں وعدہ دنیا میں دیا جاتا تھا. تم مذاق اڑایا کرتے تھے کب آئے گی قیامت، کب آئے گی. اب دیکھ لی قیامت. قل ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. اے محبوب فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم
اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے صحابہ کو بھی ہلاک کر دے، یعنی تم لوگ یہ پلان کرتے ہو کہ یہ دین کی دعوت ختم کر دیں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا اور صحابہ کو ختم کر دیا تو دین کا ملیہ میٹ ہو جائے گا، بالفرض اگر اللہ بھی یہی ارادہ کر لے کہ ہمیں دنیا سے ختم کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو اس دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے کر گئے وہ تو ہونے والا ہے حق۔ اگر دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان چلے بھی گئے تو کیا حق ختم ہو گیا؟ حق تو یہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ تو اے نبی فرما دو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے صحابہ کو بھی، تم پھر بھی عذاب سے نہیں بچنے والے اگر تم اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار نہیں کرو گے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی رحمان ہے جس پہ ہم نے توکل کیا، اسی پر ایمان لے کر آئے اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ موت، بخاری اور مسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتا ہی پتہ چل جائے، ایون موت سے بھی پہلے جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے حق اور باطل کا واضح ہونا سب پر عیاں ہو جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو کہ اگر تم صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے زمین کا پانی زمین کے اندر ہی دھنس جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو اس پانی کو سامنے لے آئے نظروں کے سامنے چلتا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین میں سے ختم کر دے، اور اسی پہ یہ صورت ختم ہوئی، بے شک اللہ ہی ہے جو پانی کو سامنے لے کر آئے گا۔ بھائیو، اب کنکلوڈنگ کلمات، کیونکہ افطاری کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کس طرح کیا؟ قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے کون ہے وہ پانی تمہارے سامنے لے آئے تمہاری نظروں کے سامنے چلتا ہوا؟ اور دنیا کی ساری زندگی پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم پانی پہ ہوگی۔ پانی دنیا سے ختم ہو جائے ساری مخلوقات ختم ہو جائے، تو صرف ایک پانی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو اس کا انجام دکھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اسی نے سارا سسٹم بنایا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر تو پوری ڈیٹیل آتی ہے اللہ نے کیسا واٹر سائیکل جو ہے وہ قائم کیا ہے کہ کہاں سے ایویپوریشن ہوتی ہے، سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کر بادلوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے گلیشیئرز تک پہنچتا ہے، وہاں پر گلیشیئرز کی فارم میں پانی جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، پھر سورج کی تپش سے وہ پگھلتا ہے، اور دریا جو ہیں وہ اوپر بھی چلتے ہیں خشکی کے اوپر بھی، اور زمین کے نیچے بھی پانی کے سوتے چلتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ واٹر سائیکل کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم قائم کر لیا ہے کہ اتنا محکم سسٹم ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کرنا پڑے وہ کر نہیں سکتا۔ یہ اربوں خربوں ٹن پانی دنیا کا کون سا ریزروائر سٹور کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بڑی جگہ چاہیے، اور پھر کیسا گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کیا، جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت پگھلتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پانی جاتا ہے۔ تو اگر پانی ہی اللہ خشک کر دے تو کون ہے جو پانی کو سامنے لے آئے تمہاری نظروں کے سامنے چلتا ہوا تاکہ تم اس سے نفع حاصل کر سکو؟ بے شک اللہ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھائیو، اب افطاری کا وقت قریب ہے، تقریباً 12-13 منٹ رہ گئے ہیں۔ سب لوگ اس طرح ورٹیکلی اس طرح لائنیں بنا لیں تاکہ سرو کرنا آسان ہو، آمنے سامنے ہو کر۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ تکالیف دور کرے اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سے دنگا و فساد، فرقہ واریت کی لعنت پوری دنیا سے ختم فرمائے۔
افطاری کے ساتھ ہی انشاءاللہ کھانا بھی سرو کیا جائے گا. اچھا خاصا کھانا ہے, پچھلی دفعہ کم پڑ گیا تھا, تو اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ 400-500 بندوں کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اور افطاری کے ساتھ کھانا ہوگا, تقریباً 7:10 پہ افطاری ہوگی. جب تک اناؤنسمنٹ نہ ہو افطاری کوئی نہ کریں, کیونکہ آج کل بعض لوگ اذانیں جلدی دیتے ہیں ٹائم ٹیبل سے بھی پہلے. تو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق افطاری ہوگی. اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر آپ کو 10-15 منٹ کا وقفہ ہوگا کھانے کے لیے بھی. اس کے بعد انشاءاللہ جماعت سے نماز یہیں ادا کی جائے گی. وضو کا انتظام بھی نیچے موجود ہے, ٹوائلٹس بھی موجود ہیں. اور کسی کو اگر کوئی سوال جواب کرنے ہو تو پھر نماز کے بعد ہی انشاءاللہ اس کا کوئی اہتمام ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کرتے تھے تو عبد المحتل قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا. محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد, صلی علی کریمنا, صلی علی کریمنا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی, آمد مصطفیٰ ہوئی, شرک روانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی, کفر روانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد, صلی علی کریمنا, صلی علی محمد.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، پاؤں سے پاؤں ملا لیں، کندھے سے کندھا، پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں، شلواریں اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھیں، موبائل اپنے سائلنٹ کر لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر.